السلام علیکم ناظرین، اینکر ابصار عالم نے پی ٹی آئی اور عمران خان کے حوالے سے کچھ ایسی متنازع باتیں کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ امریکہ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ اس پر پی ٹی آئی کے ولید اقبال نے ابصار عالم کی خوب کلاس لگا کر رکھ دی۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں جس پر بات کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ انٹرفیئر کرتا ہے پاکستان کے سیاسی معاملات میں یا کسی اور معاملات میں، تو کیا یہ جو خان صاحب نے ہمیں سمجھایا، بتایا، سکھایا، پڑھایا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں، ہم غلام نہیں ہیں کسی کے، تو یہ جو امریکہ یا ٹرمپ اگر انٹرفیئر کرے گا، جیسے بائیڈن کا اگر بائیڈن نے کیا تھا تو غلط کیا تھا، امریکہ یا ٹرمپ کرے گا تو وہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں جی، میرے خیال میں آپ کو اس میں کانٹرڈکشن ہی نظر آتی؟ نہیں، میں تھوڑا سا واضح کر دوں۔ آپ نے دو مختلف باتیں کی ہیں اور میں انہی دونوں مختلف باتوں کو اپنے طریقے سے ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ایک آپ نے بات کی ایک ریاستی پالیسی، دیکھیں امریکہ بھی ایک ریاست ہے، پاکستان بھی ایک ریاست ہے۔ ایک ریاست اپنی پالیسی بنانے کے لیے تو آزاد ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں نا ابصار عالم صاحب کہ ایک ریاست اپنی پالیسی بنانے کے لیے اب ایک ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا، لیکن یا ایک ملک کے اندرونی معاملات کے حوالے سے کوئی مطالبہ کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اپنی پالیسی، اب ایک ملک کہتا ہے، اب پاکستان نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ ہم انڈیا سے تجارت نہیں کریں گے، کیا یہ انڈیا کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ ہمارا اپنی پالیسی کا معاملہ ہے، ہم نے تجارت نہیں کرنی ان سے، وہ ہم سے بھی نہ تجارت کرنا چاہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی جا کے ان کی فیکٹریاں بند کریں۔ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ امریکہ اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ وہاں لابنگ کی جا رہی ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں لابسٹ کو، اور مسلسل جو وہاں پہ کچھ پاکستانی یہاں سے مفرور ہیں وہ وہاں بیٹھ کے کانگریس مین سے اور سینیٹر سے مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں کیونکہ ایک سیاسی لیڈر کے خلاف وہاں حکومت کارروائی کر رہی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے یہ مداخلت ہوگی اور اس طرح کی کارروائی سے پاکستان کی بدنامی ہوگی یا حکومت کی بدنامی ہوگی؟ یہ میرے خیال میں آپ اپنی ایک رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کی ریاست اور اس کے جو فیصلہ کرنے والے ڈیسیجن میکرز ہیں وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، رول ریورسل کر لیں، رول ریورسل کر لیں۔ فرض کریں خان صاحب اقتدار میں ہیں اور شہباز شریف یہی کام اور ان کی جماعت یہی کام امریکہ میں کر رہی ہے، تو آپ اس کو انڈورس کریں گے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں، صرف یہ بتا دیں، رول ریورسل کریں اور بتائیں آپ انڈورس کریں گے؟ میں نے تو آپ کو ایک ایگزامپل دیا نا کہ اگر پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے ہم نے تجارت نہیں کرنی ہندوستان سے، پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہندوستان کے اندر فلاں شخص ہے جو کہ کشمیریوں کو قتل کر رہا ہے، ہم اس کے سر کی قیمت رکھ دیتے ہیں، وہ ہمارا ایک ریاستی فیصلہ ہے۔ اسی طرح امریکہ بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جی اس کے لیے لابیسٹ یا پیسے لگانا یا ایسی کوئی نہیں، وہ میں نہیں یہ کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے افغانستان میں تو کر دی ہے نا، اور سینکشنز لگائی ہیں انہوں نے دوسرے ملکوں کے افسران کے اوپر۔ ہماری لیڈرشپ کو طالبان لیڈرشپ سے کمپیئر کر رہے ہیں یا کشمیریوں کو قتل کرنے والی لیڈرشپ سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جی ایک ریاست، کوئی بھی ریاست ہو، وہ اپنے اب ایک اور بھی اہم بات ہے، کتنی پابندیاں انفرادی بھی اور ریاستی بھی ایران پہ لگی ہوئی ہیں امریکہ کی طرف سے۔ ایران جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ اس طرح کھڑا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ اس طرح کھڑا ہے، ایران کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے، پاؤں پہ اس طرح کھڑا ہے کہ اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں، ان کی جنگ ہے اسرائیل کے خلاف، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، اس کو فرق ایران کو فرق ہی نہیں پڑتا، وہ کہتا لگاؤ پابندیاں ہم کریں گے۔ اگر دیکھیں اس کے برعکس، ٹھیک ہے، اس کے برعکس دیکھیں نریندر مودی پہ پابندی لگائی نا، نریندر مودی پہ پابندی امریکہ نے لگائی، وہ کیا انڈیا کے اندرونی معاملات میں دخلت تھی؟ میں آپ میرے سوال کا جواب دینا۔ وہاں انہوں نے پروگرام کیا، انہوں نے پروگرام پتہ کیا ہوتا ہے؟ جینوسائیڈ کی، انہوں نے مسلمانوں کی باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت مسلمانوں کا قتل عام کیا، ان کی نسل کشی کر دی۔ اس بنیاد پہ بچر آف گجرات ان کا نام پڑا مودی کا، اور جس میں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا مسلسل کئی سال تک، اور آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں پاکستان کے حالات سے؟ میں آپ کو میں صرف ایک آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ملک اگر کہے کہ جی ایک فلاں شخص کے طریقہ کار سے ہم نہیں اگری کرتے، ہم اس پہ سینکشنز لگا دیں گے، ہاں ٹھیک ہے، اسی طرح آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ اس کا کنڈکٹ کیا تھا۔ اگر ایک ملک یہ کہے کہ جی ہم نے اپنے آبزرور بھیجے تھے الیکشنز دیکھنے کے لیے، انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح کی بدعنوانی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں جمہوریت کی پامالی تھی، ہم نے اپنی ایک رپورٹ دیکھی ہے ہیومن رائٹس کی جس میں انفورسڈ ڈسپیرنسز ہو رہی ہیں، یہ اور پریس فریڈم، انٹرنیٹ کی تھروٹلنگ ہو رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری اقدار سے یہ اتفاق نہیں کرتی، ہم اس ملک پہ یا اس کے لیڈرز پہ کوئی سینکشنز لگا دیں گے، تو وہ کوئی انٹرنل انٹرفیئرنس تو نہیں ہے، وہ تو اپنی پالیسی ہے، وہ پالیسی بنا رہے ہیں۔ تو میں اس لیے صرف کہہ رہا ہوں
یہاں تک آپ میں کی اس بات کے سے ساتھ کہہ رہا تھا. البتہ وہ کہیں کہ نہیں جی ہم آپ کی سرزمین سے جنگ کریں گے, ہم آپ کی سرزمین سے جنگ کریں گے, وہ ایک انٹرنل معاملہ ہے, وہ ایک انٹرنل معاملہ ہے. ٹھیک ہے, وہ میں فرق ہے, دو چیزیں. متفق ہوں آپ سے, لیکن اگر یہ کسی ملک سے کام کروایا جائے باقاعدہ لابنگ کے ذریعے, اسی ملک کے مفرور شہری یہ کام کروا رہے ہیں, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں بھائی, لابنگ کے ذریعے پیسہ لگا کے. میرا سوال سن لیں. اسی طرح خان صاحب کی دور حکومت میں ان پہ الزامات لگے, انہیں پریڈیٹر آف پریس فریڈم کا خطاب ملا, ان کے دور میں صحافیوں پر قاتلانہ حملے ہوئے, اغوا ہوئے, پابندیاں لگی, پیکا ایکٹ آپ لوگوں نے بنایا, لگانے کی کوشش کی, نہیں لگایا, سیاستدانوں کو, مخالفین کو جیل میں رکھا, سب کچھ ہوا. اگر اسی طرح مسلم لیگ نون یہ کر رہی ہوتی, میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ اس کو انڈورس کرتے؟ اس کا جواب دیں یس اور نو. میں یس اور نو میں اس کا کیا جواب دوں؟ آپ نے دیکھیں, آپ دو چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں. میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ جی ایک ملک, نہیں, دونوں سچویشنز ہیں, ایک نئی ہمارے اندرونی معاملات ہیں. ایک نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ اگر اس کی پالیسیز سے پاکستان کا طریقہ کار متصادم ہے اور وہ کو پابندیاں لگانا چاہتی ہے, تو وہ اس کی اپنی پالیسی کی آزادی ہے, وہ ایک ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت میں تصور نہیں کرتا. البتہ اگر وہ ملک مطالبہ کرے کہ جی ہم نے آپ کی سرزمین سے ایک جنگ لڑنی ہے اور ہم انکار کریں, وہ ہم انکار کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. ہماری حکومت, کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, وہ کہہ سکتا ہے کہ جی نہیں ہم یہ نہیں کریں گے, بیکاز ایبسولوٹلی ناٹ کی زبان سے یا جس بھی زبان سے, کیونکہ ہم نے اپنی اندرونی جنگ, آپ نے ابھی فرمایا کہ جنگ تو اقتصادی ہے, معاشی پابندیاں لگ گئی تو جنگ تو ہو گئی ہمارے خلاف نا. اگر معاشی پابندیاں لگ گئی یا انڈیویجولز پہ پابندیاں لگ گئی تو جنگ تو, اور یہی جنگ ہے نا. دیکھیں نا جی, اب میں ایک اور ایگزامپل دوں آپ کو کہ ہم نے ابھی جب یہ ملٹری کورٹس کے فیصلہ آیا تو یورپین یونین نے کہا کہ آپ کا جی ایس پی سٹیٹس انڈر تھریٹ ہے. اب ہم نے تو کوئی لابینگ نہیں کی اس کے اندر, وہ ایک ایسا اصول ہے جس کا. دوسرا, اب یورپین یونین کی ایک بڑی واضح پالیسی ہے کہ جی ہم کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہیں. تو اب ہم کیپٹل پنشمنٹ, ہمارا اعلان ہوا ہے, ہم نے کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت روک کے رکھی ہوئی ہے, کیونکہ ہم یورپین یونین سے جی ایس پی سٹیٹس نہیں کھونا چاہتے. ہم اگر اتنے مضبوط اور آزاد ملک ہوتے تو ہمیں اس خوف میں نہ آتے. لیکن دیکھ لیں, یہ ہمارا مقام یہی ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر. افسوس کی بات ہے, لیکن اس کا سیرا پی ٹی آئی کے سر نہیں جا سکتا. اس کو تو 2-3 سال حکومت ملی, 50 سال اس ملک کو کس نے چلایا, 60 سال کس نے چلایا, وہ دیکھیں نا. تو یہ سارا ہماری کیفیت دیکھ لیں, ہماری حیثیت دیکھ لیں, یہ اس میں امپورٹنٹ بات ہے. آخر میں فرمائیے گا کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہم بات کر رہے تھے شروع میں, آپ نے کہا احتجاج ہوگا 8 فروری سے, اور بہت احتجاج ہوگا, ہمارے پاس یہی راستہ ہے, نئی ایڈمنسٹریشن امریکہ میں آ گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا جو موقف سخت ہوا ہے وہ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کی وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ اب پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کو یہ امید ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اس معاملے پر اپنا کوئی رول پلے کریں گے, مداخلت کریں گے, یا کوئی اور کسی بھی طریقے سے پاکستان کو وہ اس معاملے میں انٹرفیئر کریں گے؟ کیا یہ وجہ ہے ایک آپ کے نئے احتجاجی فیز کی؟ مذاکرات کے حوالے سے سخت رویہ لینا اور 8 فروری کا احتجاج کرنا, ان کا دونوں کا تعلق بالکل قطعی طور پہ امریکہ کا صدر کون ہے اس سے بالکل نہیں ہے. جو مذاکرات کے حوالے سے سخت رویہ اختیار کیا گیا اس کا تعلق حکومت کی, یہ جو اردلی حکومت جس کا آپ نے خود لفظ استعمال کیا خان صاحب کے حوالے سے, اس کی نان سیریسنس ہے, غیر سنجیدگی ہے, مکھی میں مکھی مارنے کے حوالے سے. اس لیے اس پہ سختی اختیار کی گئی کہ بھائی یہ کہ جی نہیں آپ روز مل رہے ہیں, لکھ کے لائیں, یہ مکھی لکھ کے دیں, مکھی پہ مکھی مارنا ہے. اچھا جی اب 8 ڈیز ہم نے دیے ہیں یا 7 ڈیز دیے ہیں, نہیں وہ 7 ورکنگ ڈیز تھے, مکھی پہ مکھی مارنا. پھر وہ ایس آئی سی کے لیڈر جو ہیں, جو سپوکس پرسن ہے حامد رضا صاحب, ان کے گھر پہ ریڈ کرنا, یہ وجہ ہے. اس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک طرف. دوسرا احتجاج 8 فروری کو جو ہوا, امریکہ میں زید ہو یا بکر ہو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. 8 فروری پاکستان کا معاملہ ہے, پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کی پامالی ہے, اس لیے احتجاج ہمارا حق ہے, پرامن غیر مسلح ہمارے آئین کا حق ہے. 27ویں ترمیم کر کے وہ بھی چھیننا چاہیں تو چھین لیں, کیونکہ آپ کو تو پتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. لیکن بہرحال جتنی دیر ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں ہم کریں گے. ناظرین, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ متنازع ہمیشہ کریٹ کیا جاتا رہا ہے, اور ان کے قریبی صحافیوں کی طرف سے بھی یہ
پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی والے امریکہ کو مداخلت کا خود کہہ رہے ہیں اور ان سے مدد مانگ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان تو ایبسلیوٹلی نوٹ کہتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ ہم غلام نہیں ہیں۔ تو اب عمران خان امریکہ کی غلامی کیوں کر رہا ہے؟ ناظرین، یہ عمران خان کے لیے کیا جانے والا محض نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے پروپیگنڈا ہے۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ شروع سے عمران خان کا یہی موقف رہا ہے کہ امریکہ کسی بھی وجہ سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا اور نہ ہی عمران خان امریکہ کو کبھی مداخلت کرنے دے سکتے ہیں، بلکہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں بھی کھل کر سب کے سامنے اپنا یہ بیانیہ دہرایا کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، اور امریکہ کو اڈے دینے کے حوالے سے بھی عمران خان نے ایبسلیوٹلی نوٹ کہا۔ لیکن ناظرین، اب نہ ہی معاملہ سیاست کا ہے اور نہ ہی حکومت کا، یہ معاملہ تو انسانی بنیادی حقوق کے تحفظ کا ہے۔ جب انسانی بنیادی حقوق کو اس حد تک پامال کر دیا جائے، اکنامیکلی اور فائنینشلی پاکستان نے اس طرح کے معاہدے کیے ہیں جس میں انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ انسانی بنیادی حقوق کے تحفظ کو پامال نہیں کریں گے اور اس کا ہمیشہ حفاظت کریں گے۔ اب امریکہ کی طرف سے پاکستان کو جو لون ملتا ہے یا IMF کی طرف سے پاکستان کو جو لون ملتا ہے، یہ یورپین یونین کی طرف سے پاکستان کو فنڈنگ کی جاتی ہے، یا ڈفرینٹ مختلف قسم کے جو معاہدے ہوتے ہیں، اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ انسانی بنیادی حقوق کو پامال نہ کیا جائے اور جمہوری حکومتیں بنائی جائے۔ لیکن ناظرین، اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں انسانی بنیادی حقوق کا تحفظ بھی نہیں ہے اور نہ ہی حکومت جمہوری طور پر بنائی گئی ہے۔ اگر آپ فریڈم آف اسپیچ کی بات کریں تو پاکستان میں پیکا ایکٹ کے قانون کے تحت کالا قانون بنایا گیا ہے، اور اسی کالے قانون میں مزید ترامیم کر کے اب مزید اس کو اسٹرانگ بنایا جا رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی انسان کسی اس حکومت پر تنقید کرے گا یا اس حکومت کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی بات کرے گا، اگر کوئی یہ بھی کہہ دے گا کہ مریم نواز اچھی نہیں ہے، تو اس پر بھی پیکا ایکٹ کے تحت قانون کے مطابق مقدمہ چلایا جائے گا، اور مریم نواز پیکا ایکٹ کے تحت کسی کو بھی جیل بھجوا سکتی ہے۔ تو ناظرین، اس ملک میں اس وقت فری اسپیچ کی تو کیا اس سانس لینے کی بھی اجازت نہیں رہی، اور اگر انسانی بنیادی حقوق کے تحفظ کی بات کی جائے تو یہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ انٹرنیشنلی ایسا پرابلم ہے جس کے تحت کوئی بھی انسانی بنیادی حقوق کے پامالی پر آواز اٹھا سکتا ہے، جس طرح سے پوری دنیا میں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں۔ ایک طرف عمران خان ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، دوسری طرف شہباز شریف ہے جو خود کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، وہ خود کو اور عوام کو بھکاری ہی سمجھتے ہیں کیونکہ بھکاری ہی چوز نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہاں سے ہی ہم اندازہ کر لیں کہ کون جھکتا ہے اور کون اپنی عوام کا اور ملک کا سر فخر سے بلند کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔